آپ کیا کریں؟ برائی سے دور رہیں. آپ برائی سے دور رہیں. فحش جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ہے نا، گندی جو فلمیں ہوتی ہیں اس سے دور رہیں. برے دوستوں کی مجلس سے دور رہیں. بہت سارے ایسے برے دوست بھی تو ہوتے ہیں نا جن کو یعنی جو بگاڑنے میں بہت آگے رہتے ہیں، خود بھی بگڑے ہوئے دوسروں کو بھی بگاڑ رہے ہیں. خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہی حالت ہوتی ہے ان کی. تو ایسے اپنے دوستوں سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں، دور رہیں. کوئی دوست آپ کو کہہ رہا ہو چل بھائی فلم دیکھ کے آتے ہیں، تو آپ یہ سوچ کر کے کہ نہیں ہمارا دوست ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، بھائی چلو چلتے ہیں کوئی بات نہیں. ہاں یعنی دوست ناراض ہو جائے ہمیں فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیسا ایمان ہے ہمارا؟ کہاں کے مسلمان ہیں ہم اور آپ؟ کون سے مسلمان ہیں ہم اور آپ؟ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اگر ایڈکشن سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے 10ویں چیز یہ ہے کہ جو پورن ویب سائٹس ہیں اس کو آپ مکمل طور پر بلاک کر دیں. ایڈکشن سے اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو آپ بچانا چاہتے ہو، ان کو مکمل طور پر بلاک کر کے رکھیں. فلٹر لگا لیں. فلٹر اس طریقے سے لگا لیں کہ اگر یہ گندی فلمیں کوئی سرچ کرے تو وہ چیزیں ہمارے موبائل پر بالکل بھی شو نہ کریں، نہ آئیں، بلاک ہو جائیں. آپ کی فیملی بھی سیف ہوگی، آپ بھی سیف رہیں گے اور آپ کے بچے بھی سیف رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ ایک نوجوان ہو تو آپ کم سے کم اپنے آپ کو تو اس برائی سے، اس لت سے محفوظ رکھ سکتے ہو. آپ کو پتا ہے کہ دشمنان اسلام ہمارے خلاف کتنی بڑی سازشیں رچ رہا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں کو بگاڑ دو، اسے برائیوں کا عادی بنا دو، برائیوں میں مبتلا کر دو، قوم اپنے آپ مٹ جائے گی، اس کو مٹانے کی ضرورت ہی نہیں. اور آپ دیکھیے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اکثر و بیشتر نوجوان اس برائی میں، اس لت میں مبتلا ہیں اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے. اسی طریقے سے 11ویں چیز جس سے ہم اور آپ اپنے آپ کو برائی سے، بے حیائی سے بچا سکتے ہیں، ایڈکشن سے بچا سکتے ہیں، کچھ پازیٹیو عادتیں اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. پازیٹیو عادتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ ورزش اور جسمانی سرگرمی ہماری ہونی چاہیے. روزانہ کم سے کم 30 منٹ ایسے نکالیں جو ہم اپنے آپ پر محنت کریں. جیسے آپ نے چہل قدمی کر لی، جاگنگ کر لیا، جم وغیرہ آپ چلے گئے. تو آپ جب جسمانی طور پر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کچھ ایسے ہارمونز جو ہے جو آپ کو ایڈکشن کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ایسے ہارمونز جو ہے خارج ہو جاتے ہیں اور انسان خوشی کا احساس اپنے اندر جو ہے پاتا ہے کہ میں خوش ہوں. اور ڈپریشن کو یہ چیز کم کر دیتی ہے. آپ کر کے دیکھیے. آپ اگر اس مرض میں مبتلا ہیں، آپ روزانہ 30 منٹ، شروعات میں آپ 15 منٹ عادت ڈال لو، اس کے بعد 20، 25، 30 ایسے آپ ٹائمنگ بڑھاتے چلے جائیے. پھر ایک وقت آئے آپ 1 گھنٹہ کم سے کم ورزش کرو. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ کم سے کم ہم جو ہے نا صحت مند غذا کھائیں. ہے نا، ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں بیچارے، ان کو گھر کے کھانے بالکل اچھے نہیں لگتے، گھر کے کھانوں سے ان کو الرجی ہے جناب. باہر ہوٹل میں کھائیں گے، فاسٹ فوڈ کے دیوانے ہیں، پیزا اور برگر کے دیوانے ہیں، ہے نا. ان تمام چیزوں سے ذہن و دماغ آپ کا مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کم سے کم صحت مند غذا کھائیں. صحت مند غذائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ڈرائی فروٹس وغیرہ لے لیں، بادام لے لیجئے، آپ جو ہے بادام لے لیجئے. اسی طریقے سے اخروٹ وغیرہ ہو گیا، پستہ ہو گیا، ہے نا، اور سوکھے کھجور ہو گئے. ان تمام ڈرائی فروٹس کو آپ جو ہے بھگا لیں شام میں، صبح کے وقت اس کا استعمال کریں، ہے نا. آدھا 1 گلاس دودھ کا آپ لے لیں، اس میں آپ جو ہے کچھ موز کے ٹکڑے ڈال لیں، کچھ کھجور کے جو ہے ٹکڑے ڈال لیں، ہے نا، کچھ کشمش کے ٹکڑے ڈال لیں. پھر آپ اس کا استعمال کریں، دیکھیں اپنے اندر آپ کیسی کیفیت اور طاقت محسوس کرو گے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہماری زبان کو چٹپٹی چیزیں بڑی پسند ہیں. صحت بخش جو غذائیں ہیں اس کا استعمال کریں، چاہے وہ ساگ سبزیاں ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی بھرپور استعمال ہونا چاہیے. اس سے بھی ہمارا جسم اور ہمارا دماغ جو ہے مضبوط ہوتا ہے.
پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، اپنے آپ کو کتابیں پڑھنے کا جو ہے عادی بنائیں، ہے نا، ایڈکشن سے بچنا ہے۔ اگر ہوتا کیا ہے نا کہ گلے سے نیچے جو ہمارا حصہ ہے، جسم ہے، اس کو خوراک ہم 24 گھنٹے دے رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھے، ہم نے ناشتہ کیا، کھانا کھایا، ٹھیک ہے، اور باہر گئے تو ہم نے اور دوسری چیزیں کھا لی، دوپہر میں بھی پھر کھایا، شام میں پھر کھایا، یعنی ڈیلی جو ہماری روٹین ہے، ہم خوراک حلق سے نیچے جو چیز ہے اس کو دیتے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو خوراک مل رہی ہے جناب، لیکن خوراک ہم حلق سے اوپر، یعنی جو ہمارا دماغ ہے اس کو ہم خوراک نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ خوراک اس کی کیا ہے؟ کتابیں ہیں، پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ اور پڑھنا ہمیں کیا ہے، کون سی چیز پڑھنی چاہیے، کون سی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا فیصلہ بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کسی معتبر عالم سے رابطہ کریں کتابوں کے انتخاب میں کہ کیا کیا کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، تو آپ کے اپنے معیار کے اعتبار سے وہ جو عالم ہوں گے، ہے نا، مستند عالم ہوں گے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ ہاں آپ یہ کتاب پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شروعات میں ہم کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، احادیث اس کا ترجمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ پڑھنے کا عادی اگر بنانا ہے تو عادت ڈالنے کے لیے شروعات میں آپ کیا کریں؟ صحابہ کرام کے واقعات آپ پڑھیں، اسلاف کے جو واقعات ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ جب آپ اسلاف کرام کے واقعات پڑھیں گے نا تو دھیرے دھیرے دلچسپی آپ کے اندر بڑھتی جائے گی، اور یہ دلچسپی پھر آپ کو اس مقام تک لے جائے گی کہ جب تک آپ پڑھ نہیں لوگے تب تک آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور اپنی روٹین آپ بنا لیجئے کہ روزانہ یومیہ ہمیں اتنے پیجز پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ ناشتہ کرنے سے پہلے ہماری عادت کیا ہے کہ اس موبائل کے اتنے ہم ایڈکٹ ہیں کہ جتنی دیر ہم ریل دیکھتے ہیں نا، ریلز اسکرول کرتے ہیں، اتنی دیر اگر ہم کوئی کتاب پڑھیں تو کم سے کم 90 اور 100 صفحے کی وہ کتاب ہم پڑھ ڈالیں گے۔ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس موبائل کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور غلامی اس حد تک ہے اور اس قدر ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی وہ راستہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا کریے آپ، روزانہ آپ ایک وقت بنا لیں کہ ہمیں 10 منٹ، 5 وقت کی نماز کی الحمدللہ پابندی آپ کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، آپ ٹائم نکالیے، کوئی کتاب آپ نے لے لی، معلومات کر لیا کیا پڑھنا ہے، پھر آپ نماز کے بعد، یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، ایک اصول بتا رہا ہوں کہ اس پر چلتے ہوئے آسانی سے آپ کتابیں پڑھ سکتے ہو، مطالعہ کر سکتے ہو۔ نماز کے بعد کم سے کم 10 منٹ ہمیں مسجد کے اندر بیٹھنا ہے، اور کوئی بھی کتاب جتنے بھی صفحہ میں 10 منٹ میں پڑھ سکتا ہوں اس کا مطالعہ مجھے کرنا ہے۔ مان لیجئے کہ شروعات میں آپ کی سپیڈ بہت کم ہے، بہت دھیرے دھیرے آپ پڑھ رہے ہیں، اردو آپ کو نہیں آ رہی ہے، بہت سلو آپ پڑھ رہے ہو، تو کم از کم 10 منٹ میں اگر آپ 2 صفحے پڑھتے ہو نا، 5 وقت کی نماز میں آپ کے کتنے ہو گئے؟ ہاں، آپ کے 10 صفحات ہو گئے۔ دھیرے دھیرے یہی جو ہے تعداد بڑھتی جائے گی، ہاں، آپ کے صفحات میں اضافہ ہوگا کہ آپ 10 منٹ میں پھر انشاءاللہ 5 صفحے پڑھ لیں گے۔ اگر آپ 5 صفحے پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز میں گویا آپ نے 25 صفحات پڑھ لیے۔ ایک دن میں آپ نے 25 صفحہ پڑھا، 10 دن، 20 دن، 1 مہینے آپ پڑھتے جاؤ گے تو آپ محسوس خود کرو گے کہ آپ کے ذہن و دماغ کو کتنی بڑی خوراک مل رہی ہے۔ ایک صاحب نے کسی عالم سے سوال کیا کہ یہ بتائیں، ہم جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور یہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا بھول گئے، پھر کچھ صفحات پڑھے بھول گئے، تو کہا کہ یہ بتاؤ پھر فائدہ کیا ہوا پڑھنے کا؟ تو انہوں نے سمجھاتے ہوئے بڑی پیاری مثال دی، کہا یہ بتاؤ کہ کھجور اگر لا کر کے تمہارے سامنے میں رکھ دو، کھجور کا ایک حصہ تم کھا لو، آج تم نے 1-2 کھجور کھائے، کل تم نے کھایا، تیسرے دن کھایا، ہاں، تو اب یہ بتاؤ کہ اس کی جو قوت ہے وہ تم ایک ساتھ محسوس کرو گے یا پھر دھیرے دھیرے وہ قوت تمہارے اندر بڑھتی جائے گی؟ وہ قوت تمہارے اندر دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی، تمہاری قوت میں، طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، اور 1 مہینے کے بعد تم اپنے آپ کو قوی محسوس کرو گے۔ کہا بالکل اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے، ہاں، کہ تم نے جب کتاب پڑھی تم بھول گئے، لیکن اس کے بعد جب کئی دنوں تک یہ تمہارا معمول بن جائے گا، جو بھی تم پڑھو گے
وہ تمہارے ذہن و دماغ میں باتیں ازبر ہوں گی، اور وقت آنے پر جب بھی کسی موضوع کا ذکر ہوگا وہ بات تمہیں یاد آ جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے کتابیں پڑھنے کا آپ عادی بنائیں۔ اسی طرح سے ایک اور طریقہ یاد رکھیں، پازیٹیو عادت میں ایک چیز یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ جو ہے نیا کرنے کی اور نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جب کچھ آپ جو ہے نیا سیکھیں گے، نیا کرنا چاہیں گے، کوئی نئی زبان آپ سیکھنے کی عادت ڈالیں گے، ہے نا، تو یہ سرگرمیاں جو ہے نا یہ آپ کو مصروف رکھیں گی، اور آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا، ہے نا، کہ آپ کے اندر جو ایڈکشن کی عادت ہے کسی چیز کو لے کر کے، جو ایڈکشن آپ کے اندر موجود ہے اس سے آپ انشاءاللہ آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر اسی طریقے سے ایک کام یہ بھی آپ کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کو خوشی ہوگی، آپ کے دل کو یقیناً ایسی خوشی ملے گی کہ جب بھی آپ مدد کریں گے، تعاون کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوگی، ہے نا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے۔ دوستوں کے ساتھ میں نے کہا کہ وہ دوست جو آپ کے اچھے دوست ہوں، بری عادتوں سے دور ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، فیملی کے ساتھ وقت دیں۔ گھر والوں کے ساتھ جب بیٹھو گے تب بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو منفی سوچ سے بچا پاؤ گے۔ اسی طریقے سے شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک آخری چیز، شکر گزاری کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے نا اس پر شکر بجا لائیں، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے صحت سے نوازا ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے، اللہ نے خاندان اور فیملیز جو ہے عطا کی ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا یہ جو ہے بہت بڑا جذبہ ہے، اور یہ شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا درس تھا، ایڈکشن سے نجات کیسے۔